الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سارے اسٹوڈنٹس؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ کثیرہ. آپ لوگوں کا ویک اچھا گزرا؟ سب خیریت ہے آپ کے گھروں میں؟ الحمدللہ کثیرہ. ویسے آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو چلتا رہتا ہے نا ہماری زندگیوں میں. کبھی اونچ نیچ، کبھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، کبھی غمی کے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سارے واقعات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں یا جو سچویشن سے ہم گزرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھے کب ثابت ہوتے ہیں؟ جب ہمارا ریاکشن اچھا ہوتا ہے نا. مثلاً اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس میں ایک بیلنس رویہ ہو. ہم ایسے خوشیاں نہ منائیں جو ہمارے دین کے دائرے سے ہمیں نکال دینا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس میں شامل ہو. اسی طرح اگر کوئی غمی ہے، دنیا کا ایک نظام ہے نا کہ لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ کچھ لوگ آپ کے کچھ پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ دین کے مطابق ہوتا ہے؟ کیا وہ قرآن سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ تو اگر آپ کے جتنے بھی ریاکشنز ہیں وہ اعتدال میں ہوتے ہیں، قرآن سنت کے مطابق ہوتے ہیں، تو ہر موقع آپ کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. یعنی وہ اچھا ثابت ایسے ہوگا کہ آپ کا انشاءاللہ اجر محفوظ ہو جائے گا آخرت کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے لیے مثلاً صبر کیا. آپ نے اور صبر اچھے مواقع میں بھی، خوشی کے موقع میں بھی، کیونکہ آپ کا دل چاہتا ہے آپ آپے سے باہر ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے کبھی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ کریں جو ہم پہلے کرتے تھے، مثلاً یعنی جب دین کا علم نہیں تھا. لیکن انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر خوشیاں منانی ہے، یا اپنی جو بھی غم ہے وہ اس کے اندر رہ کر کرنا ہے. یا آپ دیکھیں کہ جیسے صلہ رحمی کی بات ہو رہی تھی، رشتوں کو جوڑنے کی بات ابھی آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے تھے لیکچر، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کبھی کچھ رشتہ دار آپ کے لیے بہت اذیت کا سبب بنتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان سے جڑ کر رہتے ہیں. آپ سلام دعا نہیں چھوڑتے، آپ رشتہ نہیں کاٹ دیتے. آپ باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ رشتہ نہیں کاٹتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے. جی، تو اطاعت پر بھی صبر، نافرمانی سے بچنے پر بھی صبر، بالکل. تو لیکن پھر اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ بے انتہا انشاءاللہ قیامت کے دن دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا پھل آپ کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم یہاں پر جمع ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. ہم میں سے ہر شخص کمزور ہے، اس کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ریمائنڈرز مومنین کو فائدہ دیتی ہیں، ایمان والوں کو فائدہ دیتے ہیں. اور اگر ہم یہاں پر آتے ہیں، ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں تبدیلی اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. اب دیکھیں تبدیلی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک پروسیس ہوتی ہے.
ایک پروسیس سے گزر کر آپ چینج ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی یعنی پہلے جو سٹیپ ہے نا اس میں ایک پہچان ہوتی ہے اپنی غلطی کی، احساس ہوتا ہے غلطی کا. پھر وہاں سے آپ کا یہ جرنی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں. اور پھر وہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکالتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے. تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ سے اگر انسان مایوس ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ دعاؤں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط کنیکشن رہتا ہے اور آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے کہ میں جس رب سے مانگ رہی ہوں وہ قبول کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے. وہ دعا کب قبول ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جی بالکل، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آج کی دعا کی طرف آتے ہیں. پچھلے ہفتے کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ لوگوں نے جو پچھلے ہفتے دعا کی تھی وہ کون سی سورہ میں سے تھی؟ آل عمران میں سے. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. جی آج بھی جو ہم دعا کریں گے وہ بھی سورہ آل عمران کی ہے اور یہ اس دعا کے فوراً بعد آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری 10 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب سو کر اٹھتے تھے پڑھتے تھے تہجد کے ٹائم پر، تو یہ دعائیں اسی یعنی آخری 10 جو آیات ہیں ان میں آئی ہیں. تو آج کی دعا کی طرف انشاءاللہ ہم آتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آج کی دعا دیکھتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. Our Lord, and grant us what you promised us through your messengers, and do not disgrace us on the day of resurrection. Indeed, you do not fail in your promise. اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں یا کیا یعنی کس کا ذریعہ ہم دے رہے ہیں؟ جو وعدہ رسولوں کے ذریعے کیا اس کو عطا کرنے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی یہاں پر دعا کی جا رہی ہے. اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، وآتینا اور دے ہمیں، ما جو وعدتنا وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا اور نہ، تخزینا تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن. تو اس دعا کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو دعا ہے اولو الالباب کی دعا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اولو الالباب یہ دعائیں کرتے ہیں. اور پچھلے ہفتے کی دعا میں ہم نے کیا دعا دیکھی تھی ان کی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، اس کی پکار کو سنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ایمان لانے کی جب پکار کو سنا تو ہم نے کیا، ہم ایمان لے آئے. آج کی دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مانگتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. تو اللہ کا وعدہ تو یعنی اللہ کا وعدہ کرنا یعنی ان کے خلاف کرنا تو لا محال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وعدہ پورا نہ کرے. تو پھر یہ دعا کیوں کی گئی ہے کہ وعدے کے مطابق عطا کر؟ یعنی ہم اینڈ میں اس دعا میں یہ بھی کہہ رہے ہیں انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ کے خلاف کرنا محال ہے. تو پھر اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ اس دعا کو کیوں اس طرح سے مانگا گیا. اس دعا سے مقصود اظہار عبودیت ہے، کیونکہ بعض چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ لا محالہ ایسا ہوگا، پھر بھی اس کی دعا کرنے کا حکم فرمایا گیا. مثلاً سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اغفر، بخش دے اور رحم فرما،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ان سے تو گناہ نہیں ہوتے تھے، تو پھر ان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دعا کریں کہ اغفر، رب اغفر؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اظہار عبودیت، یعنی اپنے بندے ہونے کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو رسولوں کے ذریعے مغفرت اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، وہ نام بنام لے کر کے، یعنی کچھ لوگوں کا نام لے کر کے وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ وعدہ بطور نیک اوصاف کے ہے، یعنی نیک جو کوالٹیز ہیں اس کے وجہ سے یہ وعدہ ہے۔ جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، پھر ان کے لیے جنت اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ ان کے لیے ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس لیے ہم کو یہ معلوم نہیں، مثلا ہم میں سے کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اندر وہ اوصاف ہیں یا نہیں ہیں جو، یعنی ہم، کیونکہ مختلف قسم کے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ مثلا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے رسولوں کے ذریعے، ہم اس پر پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں اترتے، ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو ساتھ ہم بہت ساری نافرمانیاں بھی کر جاتے ہیں، گناہ بھی کر جاتے ہیں، تو کہیں ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو کھا تو نہیں جاتے؟ تو اس لیے بھی یہ دعا کی گئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کب غلبہ نصیب ہوگا، تو مسلمانوں نے اس غلبے کے لیے دعا کی۔ تو آپ دیکھیں کہ مختلف وجوہات ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، تو پھر کیوں وعدہ کی یہاں پر دعا کی جا رہی ہے نا؟ تو ہمیں اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس وعدے کی وجہ سے اجر کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور مسلمانوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ اپنے وعدے کی وجہ سے ہمیں عطا فرما، یہ نہیں کہا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں عطا فرما۔ اور اس کے بارے میں نا ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تم درست کام کرو اور نیکی کے قریب ہو، صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں درمیانہ روی اور اعتدال سے عمل کرو۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم عمل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وعدوں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر ہم یہاں پر کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں رسوائی کی، آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ جو خزیون ہے نا، یہ ایسی رسوائی ہوتی ہے جو پبلک ہوتی ہے، جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے وہ آپ دیکھیں سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اول سے آخر تک، اور ان کے سامنے جو کچھ بھی پیش آ رہا ہوگا ہمارے ساتھ وہ ان کے سامنے ہوگا۔ تو دنیا میں تو ہم ایسے اعمال سے بچتے ہیں نا کہ ہماری رسوائی ہو، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم امبیرس نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ ہم ٹریفک کے لاز کو فالو کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ٹکٹ ملے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمیں جیل جانا پڑے۔ یعنی یہ تو سوچنا بھی یعنی ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم ایسے کاموں کے قریب بھی جائیں۔ اب دیکھیں کہ آخرت کے لیے ایسے کام کرنا، گناہ سمیٹ کے لے جانا تاکہ وہاں رسوائی ہو۔ جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہو، کیونکہ اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے نا۔ تو اس دعا سے ہمیں مومن کے، اب دیکھیں ایک تو یقین کا پتہ چلتا ہے کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ ہمیں اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ پھر اس دعا سے ہمیں مومن کے دین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں یہ امید یا یقین رچ بس جاتا ہے کہ ہمارا رب قیامت کے دن ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے گا، ہم شرمندہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن، رسوا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔
اور اس سے ہمیں مومن کے دل کی صفائی اور نرمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کہ دل مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر ہوتا ہے، اس حد تک ہوتا ہے کہ پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا آتی ہے، پھر وہ اس سے بچتا ہے۔ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ایمان والے اللہ کے وعدوں کا یقین کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان کو کیسے یقین ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو جب یقین نہیں ہوتا نا تو پھر وہ عمل میں بھی استقامت نہیں آتی۔ آج دیکھیں یقین کی کمی ہے کہ لوگ آج نیک اعمال کرنے کے بعد ان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، امید نہیں باندھتے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر جب عمل کی قبولیت کے بارے میں یا ثواب کی امید کے بارے میں انسان کے اندر اگر شک ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ استقامت نہیں رہتی۔ تو ایمان جو ہے نا یہ امید اور خوف کے بہن بہن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی ملے گی۔ تو یہ کب آئے گی؟ ان تنصر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ ان سارے اعمال کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے کرنے کو، اور اس کو آگے پہنچانے کو بھی۔ آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے جاتے ہیں تو جو لوگ ابھی دین کی طرف نہیں آئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان تک اگر ہم اس پیغام کو پہنچاتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی تقویت ملتی ہے نا، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کی جو رسوائی سے بچنے کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ تحریم میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ وہ لے کر کے آئے ہیں اس کو ماننا، جو کچھ انہوں نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، نافرمانی کے جو کام ہیں ان سے بچنا، تو پھر ہی یہ وعدہ قبول ہوگا نا، تب ہی وعدہ پورا ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر رسوا نہیں کرے گا، پھر یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ بہت یعنی ایک جامع دعا ہے، اور اگر واقعی قیامت کے دن کے بارے میں ہم سوچیں اور اس کی رسوائی کے بارے میں ہم سوچیں تو پھر یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اتنا رسوا کرنا، ہمیں اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے والا بنا، کہ ہمارے اندر وہ سارے کوالٹیز ہوں جس کی وجہ سے پھر جو وعدہ تیرا ہے وہ پورا ہو۔ تو انشاءاللہ ہم مل کر کے اس دعا کو مانگتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک اور بار اس کو پڑھتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ آمین۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ آخری 10 آیات سورہ آل عمران کی اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں خود یاد ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کی دہرائی کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ دعا؟ الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ۔ بس آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح جو اعراب ہے ان کے ساتھ صحیح، آپ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ غلطیوں سے ہم بچیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کا سسٹر شازیہ کے ساتھ آپ لوگوں کا گرامر کا سیشن ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله